ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اس سیمانچل کانفرنس میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت پرانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ معزز سامعین کرام، انسان اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے جب انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہو۔ جب انسان کو دی گئی نعمتوں کو جب بندہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اللہ چاہتا تو حضور کو جنات میں بھی پیدا کر سکتا تھا، جنات میں سے کسی جن کو اللہ نبی بنا سکتا تھا، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہ نبی کا انتخاب نہ جنات میں سے کیا نہ فرشتوں میں سے کیا، بلکہ اللہ نے نبی کا انتخاب انسانوں میں سے کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ نے انسانوں میں سے نبی کا انتخاب کیا، تو اس پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنات میں اگر نبی کا انتخاب ہوتا تو مقصد نبوت مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ اگر فرشتوں میں سے کسی نبی کا انتخاب کرتا تو نبی کو بھیجنے کا مقصد مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا تو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک جتنے پیغمبر ہیں سب کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ ایک بھی جن کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، ایک بھی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا جاتا ہے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ دنیا والوں کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے، دنیا والوں کو رحمت کی بات سکھائی جائے، دنیا والوں کو اخلاق سکھائے جائے، کردار سکھائے جائے، انسانوں کو انسانیت سکھائی جائے، جینے کا طریقہ سکھایا جائے، کھانے پینے کے آداب بتائے جائے، ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق سکھائے جائے، حلال و حرام کی تمیز کروائی جائے، جائز و ناجائز کا فرق بتلایا جائے۔ اب اگر جن کو نبی بنا دیا جاتا تو جن وہ ہے جو ایک جگہ بیٹھ جائے تو اس کو 6 مہینے تک بھی وہ جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ چلنا شروع کرے گا تو 1 سال تک چلتا رہے گا، اس کو رکنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ تو جن اگر رہبر بنا دیا جاتا، ہادی بنا دیا جاتا تو انسانوں کی ہدایت جنات سے ناممکن تھی، اس لیے اللہ نے کسی جن کو پیغمبر نہیں بنایا، مگر اللہ جب جنات کو نہیں بنایا فرشتوں کو تو بنا سکتا تھا۔ حضرت جبریل جیسی ذات تھی، حضرت میکائیل جیسا فرشتہ تھا، حضرت اسرافیل جیسا فرشتہ تھا، اسرائیل جیسا فرشتہ موجود تھا، لیکن اللہ نے کسی فرشتے کو پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ فرشتوں کے نہ کوئی ماں باپ
باپ ہے، فرشتوں کی نہ کوئی بیویاں ہیں، فرشتوں کے نہ کوئی بچے ہیں۔ اب دوستو اگر فرشتوں کو بنا دیا جاتا تو فرشتے کو بیوی ہی نہیں ہے، وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہی نہیں، تو انسانوں کو پتا کیسے چلتا کہ بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے؟ فرشتوں کو اولاد ہی نہیں ہے، وہ اولاد کے حقوق ہی ادا نہیں کرتا، تو پتا کیسے چلتا کہ اس کو اولاد کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے؟ میرے دوستو کیونکہ نبی وہ ہے جس سے سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کسی پیغمبر میں فرشتوں یا جنات کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کامل کو چنا۔ اللہ نے اس محمد عربی کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ حضور تشریف لائے، اب حضور کے پاس بیویاں ہیں، اب حضور اپنی بیویوں سے اخلاق والا رشتہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب حضور ہادی ہے، حضور رہبر ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اب حضور کی اخلاق وہ ہے، قیامت تک پوری انسانیت کو اسی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی کردار کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی حقوق کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب تمہیں کوئی اور آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ووٹ کسی کو بھی ڈالیں گے لیکن کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنائیں گے، کسی کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے۔ ساری کائنات کے مسلمانوں کا 1400 سال سے لے کر اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک صرف ایک رہبر ہے، ایک ہادی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے ذرا بولیے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے، اب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے، رہبری کے لیے بھیج رہا ہے، رہنمائی کے لیے بھیج رہا ہے، سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیج رہا ہے۔ تو سنو مسلمانوں، اللہ نے حضور کو عام انسانوں جیسا بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو حضور کو اور نبیوں جیسا بھی نہیں بنایا۔ دیگر نبی آئے، کوئی 3 معجزے لے آئے، کوئی 5 معجزے لے آئے، کوئی 4 معجزے لے آئے، کوئی 1 معجزہ لے آیا، کوئی 9 معجزے لے آئے۔ حضور کے علاوہ 1,24,000 پیغمبروں میں جس پیغمبر کو سب سے زیادہ معجزے ملے اس پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت، ذرا زور سے بولو، حضرت موسیٰ ہے۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے 9 معجزات دیے تھے، 9 معجزات، مگر جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، پیارے مصطفیٰ کی آمد کی باری آتی ہے، حبیب پاک کو دنیا میں بھیجنے کی باری آتی ہے، جب نبیوں کے سردار کی باری آتی ہے، تو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو 1 یا 2، 25 یا 50، 100 یا 200 معجزے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، ہر حرکت کو معجزہ بنا دیا۔ میرا نبی معجزے لے کر بھی آ رہا ہے، میرا نبی شان و عزت بھی لے کر آ رہا ہے، میرا نبی عظمت و فضیلت بھی لے کر آ رہا ہے، میرا نبی رتبے و درجات بھی لے کر آ رہا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کی شان لے کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا پیغمبر بن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج پہن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان لے کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا امامہ پہن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی کنتم خیر امتن کی امت کو سرفرازی کرنے والی، عزت و عظمت کا تاج پہنانے والا، امت کا سردار بن کر آ رہا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سنو مسلمانوں، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اگر آج کی بات سمجھ جاؤ گے، مسلمانوں ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں رسوا ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں شرمسار ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں
ان کے ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے۔ آج کی بات سمجھ لو، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا اور 10 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ بات تو سمجھو مسلمانوں، حبیب پاک علیہ السلام عظمتوں کا تاج، شان و رفعت کا تاج، معجزات کا تاج، عزتوں کا تاج، عظمتوں کا تاج، رفعتوں کا تاج، رحمت کا تاج، ہدایت کا تاج، رہبری کا تاج، اتنے سب کچھ لے آنے کے بعد، اتنی سب کچھ فضیلتوں کے بعد، اللہ نے حضور کو جو سب سے زیادہ عزت و عظمت والی فضیلت عطا کی، وہ کیا تھا؟ اللہ نے حضور کو علم کی شان دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کون سی شان؟ علم کی۔ ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ یہ بازو والے بے وقوف ہیں، نالائق، کہتے حضور ان پڑھ ہے۔ ابے جاہل، نبی میں اور ہمارے اس امت میں سب سے بڑا شرف یہ ہے، ہم کسی نعوذ باللہ ان پڑھ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں